گزارش یہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ دے ولی دی شریعت حیثیت کی کہ اے ساڈے صوبیدار صاحب نے ساڈے حاجی صاحب علامہ صاحب موجود نے حضرت میں گزارش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت غوث پاک دی محبت دل سے ہے نا بولو یار بولو اچھا ہم دوسری میری گزارش ہے بھی حضرت غوث اعظم دی محبت دل سے ہے کیا تساں حضرت غوث اعظم نو ویکھیا ہے بولو بولو ذرا ویکھیا ہے نہیں بولو ذرا نہیں جی ویکھیا تے پھر بھی دسو بھائی سکتا زیادہ کسی نے ہوئی ہوئی سیدھی انکاری نہیں ہے حضرت غوث اعظم دے مدرسے میں پڑھے ہو رضی اللہ عنہ تو جو نہ بولو پڑھے ہو انہوں نے زمانہ پایا ہے انہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے مجلس بیٹھے ہو جدو کیتا کچھ بھی نہیں تو پھر حضرت غوث اعظم کی محبت کی میں آئی بولو ذرا بولو جدو بیٹھے بھی نہیں سنیا بھی نہیں زیارت بھی نہیں کی مجلس بھی نہیں پائی اور شگرد بھی نہیں بنے تو غوث اعظم کی محبت دل وچ آئی کی میں سنو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے حضرت مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے تا جبریل علیہ السلام نے بلایا کہ بلا کے اللہ فرماتا ہے یا جبرائیل انی احب عبدا فلانا اے جبریل تو جو نا اے جبریل مولا حکم ہے فرمایا زمین دے اوپر رہن والا جڑا فلانا فلانا بندہ وے میں سادے لفظاں وچ کردا ہوں اپنے لفظاں وچ جڑا داتا گنج بخش علی حجویری ہے جڑا بغداد دی سر زمین تے رہن والا اور غوث اعظم ہے جڑا اجمیر شریف دی سر زمین تے رہن والا محمد چشتی اجمیری ہے اللہ فرماتا ہے انی احب عبدا فلانا جبریل میں رب اور نال محبت کرتا ہوں اللہ دے نال بولو بولو میں اللہ دے نال محبت کرنا اے جبریل تو بھی اودے نال محبت کر سب نال محبت کردا جاواں جبریل تو بھی محبت کر اللہ کے عزت کرتا مولا میں بھی اودے نال محبت کرنا میں بھی کرنا ہن گل ختم ہو جانی چاہیے تھی اللہ نے ختم نہیں کی تھی اللہ فرما رہا ہے اے جبریل مولا حکم ہے فرمایا یونادی فی اہل السماء اے جبریل میرا رب کا پیغام ہے مولا پیغام کیے اللہ فرما رہا ہے اے جبریل جڑے آسمان دی مخلوق ہے انہاں وچ اعلان کر دو ساری مخلوق نوں دس دو آسماناں تے کون رہندے نے فرشتے بولو بولو اور دیگر مخلوق بھی ہوئے گی لیکن سانوں تے فرشتیاں دا بہت پتہ ہے کون رہندے نے فرشتے اللہ فرماتا ہے جو آسمانی مخلوق ہے مولا حکم ہو فرمایا انہاں دے وچ بھی جا کے اعلان کر دو اللہ فرما رہا ہے مجھے فلاں بن فلاں سے محبت ہو گئی ہے وہ زمین جو پر رہنے والا ہے اللہ یہ فرما رہا ہے اے آسمان کی مخلوق یہ جبریل کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ آسمان والے ہو اللہ نو دے نال بندے دے نال محبت ہو گئی ہے اللہ فرما رہا ہے سارے آسمان والے بھی دے نال محبت کرنا شروع کر دو آسمان والے بھی محبت کر دیں یونادی فی الارض اب زمین کے اوپر چلے جاؤ حدیث مسلم شریف کی کتاب الملک وسیلہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے اے زمین کے اوپر چلے جاؤ جبریل علیہ السلام زمین کے اوپر آتے ہیں اہل زمین کو علماء موجود ہیں یونادی جو ہے مظاہرے کا سیکھا ہے زمانے 2 مہینے جڑے جم چکے نے انہاں واسطے حکم ہے اور جڑے قیامت تک آنے والے نے انہاں واسطے حکم ہے اللہ فرما رہا ہے سادے لفظ کرنا جبریل جننے زمین والے نے انہاں سارے دے دلوں کے اندر اللہ دے ولی دی محبت رو پیدا کر دیتا جائے بچہ جاتا بات جے غوث اعظم دی محبت پہلے پیدا بات جو حضرت غوث اعظم دا پیار پہلے تو یہ اللہ کے ولی کی شریعت ہے بات دور نکل جائے گی میں ایسے ٹاپک پہ جو جملے کرنا چاہ رہے ہیں موری طرف آ رہے ہیں میرے بھائیو حضرت غوث اعظم دی 11ویں شریف سجانے ہیں سارے منانے ہیں کوئی شک نہیں 11 ترین گزری آپ دی بڑی 11ویں شریف موسوم ہر بندے نے 11ویں شریف اپنے گھراں ختم شریف دعایا اور میرے بھائیو جتھے 11ویں شریف ختم ہوندی ہو نا اوتھے ذرا 11ویں والے دی سیرت تے عمل بھی کرنا ہر بندے نوں واقعہ دا پتہ ہے ہر بندے نوں حضرت غوث اعظم دا بچپن دا واقعہ آپ حضرت غوث اعظم دے کول ڈاکو آ گئے چور آ گئے ساری دنیا میں ہر بندے نے سنیا بڑی دیر دا سنیا توجہ ہے نا مہربانی ذرا سبحان اللہ بولو نہیں اینجلی ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ہر بندے نوں پتہ ہے ماں نے سادے اندر قمیض دے اندر نہ وہ پیسے جڑے سی دتے ہاں جی جنوں سے سلوکاں بول دے رہے ہیں پہلا وہ پیسے اندر سی دتے تے آپ نے وصیت فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ڈاکو والوں نے سارا قافلہ لوٹ لیا دے کے چلنا چاہتا حضرت غوث پاک نے ارے کاکا تیرے کو کی
سادے لفظ میں اپنے بچے کو کی ہے آخر جی میرے کو پیسے نے درم و دینار جو بھی ہے میرے کو سکے انہیں تلاشی لبے کوئی نہ پڑے اپنے بادشاہ کو لے گیا اپنے سردار کو کہا جی یہ معاملہ ہے انہیں کہا بھی ہاں ہے نہیں انہیں کہا جی ہے نہیں انہیں کہا یا تلاشی میری لبیا جا کرتے جھوٹ کیوں بولنا ہے حضرت غوث پاک نے فرمایا جناب جب میں گھروں چلیا سا میری اماں نے کیا سی کہ جھوٹ ہے میں جھوٹ نہیں جی بولتا جھوٹ نہیں میں بولتا میں سمپل سادہ جرا فرض کرنا تھا بادشاہ تو جڑا ڈاکو کا سردار ہو گیا انہیں حیران ہو گیا چھوٹا جا بچہ اپنی ماں کی گل مانتا ہے وہ میں ایڈا بڑا ہو کہ اپنے مالک کی گل کیوں نہیں مانتا ہوا کیا انہیں سب کو ڈاکا ٹوکا جو چھاڑ دیتا میں جو جملہ کرنا چاہ رہا ہوں حضرت غوث پاک کی 11ویں دوانیاں ختم دوانیاں سب کوئی کرنیاں سیرتن جملے سارے اسی سارے عمل کرنے لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں خدا را انہوں نے سیرت دیتے عمل کرو حضرت غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولیا اسی کچہری توڑ دیے جھوٹ تو علاوہ غلطی کوئی نہیں یار میں وہی بندے جو سب تو مجھے دیکھا پکا کے رکھ جاؤں تباہیاں دیکھا پکائیاں جناب پر ٹیرانا دیکھا پکائیاں نہاتے دھوتے دیکھا پکا کے نہا دھو کے بالکل صاف پاک ہو کے کچہری نے پھر سویرے کے پھر جھوٹ دیتے رکھ کئی بندے جو ہے لفظ بولنے لو جی فلانے نے جھوٹا قرآن چکیا یاد اللہ تعالیٰ اے لفظ غلط ہے وہ قرآن سچا ہے قرآن سچا ہے ایسے لفظ نہیں بولنا ہاں اے کہہ سکتے ہو بندے نے جھوٹے بندے نے سچا قرآن چکیا اے لفظ غلط ہے وہ بندے نے جھوٹا قرآن چک لیا وہ اللہ بندے قرآن سے سچا جی قرآن سچا جھوٹے بندے نے سچا قرآن چکیا ہے گواہیاں قرآن پاک چک چک کے سی ہاں جی جھوٹیاں دھری جا رہے ہیں تیاریاں بھی گواہی جا رہے ہیں اور یہ غوث اعظم کی سیرت نہیں ہے حضرت غوث اعظم کی جو سیرت ہے وہ یہی بتاتی ہے آپ نے فلسطین کا معاملہ چلتا ہے بالکل ایسی سچویشن حضرت غوث اعظم کے دور کی علماء موجود ہیں تشریف فرمان یعنی آپ نے وصال کو 21 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے یہ فلسطین جو بیت المقدس فتح کیتا اور بعض مورخین نے لکھا کہ تقریباً سینکڑے کی تعداد نال جڑے صلاح الدین ایوبی دی فوج کے اندر سپاہی بھرتی سن وہ حضرت غوث اعظم کو تعالی بدم سے اے بھی حضرت غوث اعظم دا پہلو بیان کرو نا یار ہے پہلو بھی بیان کرو آپ دے ابو دا نام ہر بندہ سنتا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ جنگی دوست کیوں ہے آپ نے جہاد دے نال بڑی محبت سی جہاد دے نال بہت زیادہ لگاؤ سی آپ دا تو لہذا سیرت غوث اعظم کا عملی نمونہ یعنی جب یہ بیت المقدس دے جی آج کل فلسطین کے لوگ بڑھ بالکل جناب اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ انہیں رحم کرے اللہ انہوں نے فتح نصرت عطا فرمائے کیا بھی مدد اللہ عطا فرمائے باقی معاملات سب کا سارے سامنے ساڑھے ہیں وہ لوگ کی کٹے بڑے بکھے جدو آ رہے سن آپ نے فرمایا جلدے ہو انہوں حضرت غوث اعظم نے اپنے پیسیاں دے وچوں تو جو میرے بات کرو پیر ویکھو پیر اسی بھی آج کل دے پیر ویکھو حضرت غوث اعظم پیران دے پیر نے انہوں نے سیرت ویکھو آپ حضرت غوث اعظم نے اپنے پیسیاں کو مدرسے دے آسے پاسے جگہ خریدی اوتھے کوٹھے بنوا کے حضرت غوث اعظم نے فرمایا جننے قیدی جننے مہاجر آ رہے نے تمام مہاجروں جگہ دیتی جائے اور مدرسے دے لنگر خانے وچوں انہاں دے لنگر دا اہتمام کیتا حضرت صاحب فرمایا سے میں جتے پڑھے ہوتے 33 سال حضرت فرمایا نہیں 60 سال حضرت غوث اعظم نے بچوں نے پڑھایا 60 سال تدریس پڑھائی کیڑا پیر ہے جڑا سویرے اٹھ کے مسجد تے بچوں نے پڑھانا یہ پیرا دے پیر نہیں حضرت غوث اعظم 60 سال تک حضرت غوث نے اور رضی اللہ عنہ پھر بعد جملہ آپ نے 5 ٹائم امامت فرمائی ہے مصلی تے کھلو کے جو بڑے بڑے آستانے توڑ جو کیڑا پیر ہے جڑا سویرے اٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے مسجد تے معذرت نال مخالفت بھی نہ نہیں لیکن جملہ جو میں کہہ رہا ہوں حقیقت ہے میرے بھائیو صرف مہانہ یار کی شریف نہیں دوانی حضرت غوث اعظم کی سیرت کو پر عمل بھی کرو اور بتاؤ لوگوں کو لوگوں یہ جو اولیاء اعظام کا کردار ہے آج مسجد کے اوپر مسجد کا امام و خطیب اس کا تحفظ نبھا رہا ہے وہ بچے بھی تمہارے پڑھاتا ہے اور وہ مسجد میں نماز بھی پڑھا رہا ہے کلہم جو اولیاء کا وطیرہ تھا وہ علماء کا وطیرہ ہے اور یہ بات یاد رکھے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ قرآن و حدیث کا یہ بتا فرما دے میں بات بالکل ختم کر رہا ہوں بالکل بات ختم کر رہا ہوں یہ میری بات یاد رکھو اپنی شریعت کے جو دامن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر آج آخری حدیث سے بات کر کیوں ایسی صورتحال سارے سے کیوں پیش آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث سے بات کا موجود ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ صحابی اس حدیث کے راوی نے محبوب علیہ
السلام نے فرمایا او میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر تو جو میرے والے جو صورتحال ہے حدیث میں عرض کر رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر مسلمانوں سے ٹوٹ کے پائیں گے مسلمانوں کتاب الملاحم کے اندر حدیث میں عرض موجود ہے پہلا باب شروع کو ٹوٹ کے پائیں گے. اچھا جی کیا حضور ساری تعداد کٹ ہوئی سمجھ آ رہی تھی گل بولو اندر سبحان اللہ نہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. کوئی جگہ ایسی ہے جتنے سبحان اللہ بن گئی ہے کئی جگہ سے نہیں بن گئی اتنے بن گئی تھی بولو ذرا سبحان اللہ. یا رسول اللہ ساری تعداد کٹ ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تسی انہاں کو تعداد کے اندر زیادہ ہو گے. حالی سمجھ آ گئی 1450 سال پہلے رسول اللہ کا حضور معاملہ کی فرمایا ہوئے گی تہاڈی تعداد زیادہ لیکن تہاڈا روب مسلمانوں کا دبدبا جو ہے نا وہ کافراں دے دلاں وچوں نکل جائے. ابو دوش سنن ابو دوش دے نبی سے مال کا اور میں کل ہی یاد کی میں کرنا حالات حاضر تہاڈا جو ہے نا وہ جناب روب تے دبدبا کافراں دے دلاں وچوں مک جائے گا. حضور تعداد ہونے دے باوجود فرمایا ہاں تہاڈی تعداد ہوئی کیویں فرمایا کہ سیلاب دے پانی تے جھگ نہیں آندی جھگ دے برابر تہاڈی تعداد ہوئے گی جھگ وانگوں لیکن جویں جھگ نوں ہاتھ مار کے صاف کر دتا جاندا جھگ ککھ نہیں ڈک سکدی تسی بھی کچھ نہیں کر سکو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ وجہ کی ہوئی فرمایا تمہارے قلوبکم الوہن فرمایا تہاڈے اندر وہن پیدا ہو جائے گا اللہ وہن کو پیدا کر دے گا. قال قائل کہنے والے نے عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہن کی چیز ہے یہ وہن کی ہے وہ لفظ ذرا مہربانی توجہ تو جن سماعت فرمایو. علماء موجود نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. رسول اللہ نے فرمایا وہن کیا ہے اور تہاڈے اندر دنیا دی محبت آ جائے گی. دنیا دی محبت ڈالراں دے پیچھے بکو گے تسی پیسے دے پیچھے بکو گے. غور کر کے ویلو کیوں نہیں حکمران بولتے پہ فلسطین دے مسئلے دی وجہ کی ہے بھائی امریکہ دے اندر سب کچھ پیا تیاں ہوتے پتر ہوتے جاگنا ہوتے کنیکشن ہوتے تعلق ہوتے فرمایا حب دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت نو تسی ناپسند کرو. موت نو حاصل کرنا کسی کو نہیں کرو گے موت کو ڈرو گے. فرمایا دو چیزاں تہاڈے اندر آ جائیں گی پھر سمجھ لو کہ دنیا تہاڈے تے کفار تہاڈے تے ہیوی ہو جائے گا. اج بالکل صحیح کیوں نہیں ملک فلسطین دے معاملے دی گل کردے وہ ساڈے تے مداریاں موت دا ڈر لگا سا مرنا نہیں ہم مرنا نہیں کوئی ملک نہیں اسی رد کرنے او بھائیو ایک امیر بندہ تے غریب بندہ امام صاحب نے فرمایا جڑا بندہ جھاڑو پھیرے گا نا مسیت اللہ انہوں بھی ثواب دے گا. کوئی امیر ہی پنڈ دے وچ تگڑا نہیں گا چھت مسجد دا بندا پیا کہ مولوی صاحب میرے کو پیسے نہ مانگ لے انہیں جناب آیا گھر دے جھاڑو پھڑیا تے چھتی نال مسیت مارن لگا پیا مسیتوں تے امام صاحب بھی سمجھدار سن انہاں بازو پھڑ کے کہا بھائی جی جھاڑو پنڈ دا ماڑا بندہ پھیرے گا تو پیسے چھت جو کے دے اللہ تینوں بہت ثواب سبحان اللہ سبحان اللہ جھاڑو تے مارا ہی مار کے ثواب لے لے گا تو چھت والا ثواب لے اور یہ کیا بات ہے ہم مذمت کرتے ہیں اور لفظی مذمت نہیں. آؤ اعلان جہاد کرو اور پھر دیکھنا الحمدللہ ملک پاکستان سے ایسے مجاہد تیار ہیں اور جن کے سینوں میں آج بھی اللہ نے جہاد کا جذبہ رکھا ہے اور اسلام کی خاطر اپنے سینے کے اوپر کفار کی گولی کھانے کے